الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الرحمن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ کو مبارک ہو۔ رمضان کی آمد ہے اور ہمارے اس رمضان مبارک کے اندر ہمارے یہاں سے لائیو ٹرانسمیشن انشاءاللہ چلے گی۔ روزانہ یہ پاکستانی وقت کے مطابق 4 بجے بیان نشر کیا جائے گا۔ تراویح کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر آپ کے لیے جو قرآن پاک کا ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے لایا جائے گا، اور اس کے علاوہ مختلف جو ہمارے سلسلے ہیں وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کو کیسے قیمتی بنانا ہے اس کے حوالے سے مزید اچھے بیانات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹھوس معلومات انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ آپ ہمارے ساتھ جڑیں۔ رمضان کا مہینہ پھر اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرما دیا، اور یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا۔ اور رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو نورانیت کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، روحانیت کے اندر ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، اور ثواب زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ملنے کی نوید آ جاتی ہے، نوید سنا دی جاتی ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ ایک نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اللہ جل شانہ فرما دیتے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے رمضان کی خوب قدردانی کرنی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہ ایمان کے ساتھ یہ جو تو نے رمضان نصیب فرمایا اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس کے اندر جو مغفرت کا جو سامان ہے اس سے ہمیں اپنی مغفرت کا سامان کرنے اور اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرما۔ اس مہینے کے اندر تقریباً 8 کام ایسے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ رمضان کا روزہ ہے، یہ فرض ہے، بلا ضرورت روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ کوئی معذور ہے، مجبور ہے تو وہ اور بات ہے، ورنہ حتی الامکان کوشش کریں کہ روزہ رکھیں۔ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے گا ساری زندگی روزہ رکھتا رہے لیکن وہ اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو جو رمضان کے روزے میں۔ دوسری چیز اس کے اندر تراویح کا اہتمام، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ نوافل یعنی قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، اشراق، چاش، نوافل کا اہتمام یہ کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا۔ تو یہ 3 کام تو کرنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو میں آپ کو کام بتا رہا ہوں وہ چھوڑ دیں، وہ ہے گناہ، غیبت، چغلی، معصیت، بڑے گناہ، چھوٹے گناہ سب چھوڑ دیں۔ اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ تیسرے نمبر پر کچھ کام کرنے کے بتا دیے، کچھ کام چھوڑنے کے بتا دیے۔ تیسرے نمبر پر گناہ تو نہیں ہے لیکن لایانی ہے۔ لایانی کیا؟ موبائل پہ بیٹھے ہیں، فارغ وقت ہے گیم کھیل، موبائل پہ بیٹھے ہیں، فارغ وقت ہے فیس بک چلا رہے ہیں، بس بغیر مقصد کے موبائل چلا رہے ہیں۔ کوئی مقصد ہو، فون ہے، کوئی ضروری تو کر لیں، ورنہ یہ وقت اپنا لایانی چیزوں سے بچائیں۔ اور چوتھی چیز جو ان دنوں کے اندر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے، اپنے دل کو کینے سے، بغض سے، عداوتوں سے صاف کرنا ہے،
کیونکہ اس رمضان میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس کے جس کے دل میں کینہ ہو۔ اور کینہ کیا ہے؟ کینہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی سے متعلق یہ جذبہ ہو مجھے موقع ملے گا تو میں اس سے بدلہ لوں، نہ معاف کر رہے ہیں نہ بدلہ لے پا رہے ہیں، بلکہ دل میں رکھے بیٹھے ہیں، یہ ہے کینہ۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ رمضان کے اندر محرومی ہوئی، اور رمضان کا محروم بڑا محروم ہے۔ آپ علیہ السلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا، دوسری پہ قدم رکھا آمین کہا، تیسری پہ قدم رکھا آمین کہا۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے آج جو کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں ایک شخص وہ بھی ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس لیے رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت کا سامان تلاش کریں، اور نماز روزے کو اچھی طریقے سے ادا کریں، تراویح کو اچھی طریقے سے ادا کریں، لوگوں کے حقوق اچھی طریقے سے ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سخاوت آپ دیکھیں، تلاش کریں کون ایسا مجبور ہے، کون ایسا ضرورت مند ہے، اس کو دیں اس کو، اور اپنے مال سے جب ہم دیں گے تو اللہ جل شانہ ہمیں اس کا بدل عطا فرمائے۔ آج انسان جو ہے وہ سوچتا ہے خرچ کروں گا تو کم ہوگا، لیکن اللہ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، خرچ کرو گے اللہ مزید عطا فرمائے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم تم سے مغفرت اور زیادتی کا وعدہ کرتے ہیں۔ شیطان ڈراتا ہے خرچ کرو گے، بھائی 100 روپے جیب میں 10 روپے خرچ کرو گے 90 روپے رہ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں 90 روپے سے تمہیں برکت دوں گا، صحت دوں گا، ساری چیزیں تمہارے لیے سن۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے عطا۔ اس مہینے میں اپنے نوکر چاکر جو ماتحت ملازمین ہیں ان سے بھی تخفیف کرنے کا حکم ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک چیز اور خاص، روزہ افطار کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اپنے جو ہے وہ جان پہچان والے یا دیگر لوگ یا ایسے لوگ ہیں ان کو روزہ افطار کریں۔ سے صحابی نے سوال کیا رسول اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے، فرمایا ایک کھجور سے، ایک پانی کے گھونٹ سے، ایک لسی سے اگر افطار کرا دے تو اس کو بھی ثواب حاصل ہے۔ اسی طرح اپنے ملازموں سے تخفیف کریں۔ اسی طرح اگر کسی نے جو ہے استطاعت دی ہو تو اس مہینے میں عمرہ کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا حج کے برابر، اور ایک روایت میں حج معی، ایسا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ خلاصہ صرف یہ ہے کہ روزے کی ادائیگی ہو، تراویح کی ادائیگی ہو، گناہوں سے لایانی کاموں سے بچنا ہو، اور اپنی مغفرت کرانے کا سامان اس کے اندر ہم نے جو اللہ نے رکھا ہے اس سے ہم اپنی مغفرت کرانے کی کیا بن جائیں بھائی، اہل ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ نے اس میں ہمارے لیے رحمت کا اشرا، بخشش کا اشرا، خلاصی آنکھ سے خلاصی کا اشرا، یہ سارے رکھیں اس لیے کہ ہم اپنی مغفرت کرائیں۔ اور حدیث میں نے پڑھی کہ روزے دار کے لیے للصائم فرحتان، ایک تو روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطار کے وقت، ایک عند لقاء الرحمن، اور ایک رحمان سے ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت خوشی ہے، آگے پکوڑے رکھے ہیں، یہ خوشی ہے، یہ بھی خوشی ہوگی بھائی، لیکن یہاں پہ جو خوشی مراد ہے وہ یہ کہ روزہ جب افطار کر رہے ہوتے ہیں تو ایک سرور آتا ہے انسان کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ سے ملاقات ہوگی پھر بھی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا مطلب دوسرا مطلب ہے میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو فضائل ہیں یہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے رمضان کو اچھے سے اچھا گزاریں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اپنے رمضان کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام حضرات کو بھی اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، پوری امت مسلمہ کو، اور اسی طریقے سے جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب کی مدد کے لیے دعا کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایمان کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔